ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے اپنی ماں خدیجہ کی زبان سے بہت بار سنا کہ تیرا باپ ایک وقت دنیا میں چھا جائے گا، ایک وقت آئے گا تیرا باپ دنیا میں اس کا نام ہوگا۔ آج مکہ والے نہیں سنتے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا میں ذکر جو تیرے باپ کا کرے گا وہ شان والا بن جائے گا۔ کعبۃ اللہ میں سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو لا کے پھینک دیا گیا اور اوجڑی آپ کے اوپر تھی، آپ سجدہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اب کون اٹھائے؟ چند جانثار لیکن موجود نہیں تھے۔ ابھی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا، اعلان نبوت ابھی ہوا تھا۔ اب آپ کو آ کر ایک مشرک نے کہا، گھر میں فاطمہ الزہرا تھی، اور آپ کو آ کر کہا پتہ ہے تیرے ابا کو کعبے میں سجدے میں اوجڑی پھینک کر اس طرح جو ہے تکلیف میں پھنسا دیا گیا ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا جو درد بیٹی کو ہوتا ہے نا ماں باپ کا، بیٹے کو، بیٹا تو بیوی سے اپنی ماں باپ کی خلاف باتیں سن لے گا، لیکن بیٹی اپنے خاوند سے کبھی ماں باپ کے خلاف بات شیرنی بن جاتی ہے، دھاڑنا شروع ہو جاتی ہے، اپنا گھر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتی ہے، لیکن باپ کے خلاف، ماں کے خلاف یہ فرق ہے۔ بیٹا ہاں ہاں کر لیتا ہے بیوی کی باتوں میں، ماں کے خلاف سن کے باپ کے، لیکن بیٹی وہ فاطمہ تھی، چھوٹی بیٹی، اور عمر کیا تھی ابھی؟ آپ سوچئے کہ میرا خیال ہے 7-8 سال ہوئی ہوگی یا 9 سال ہوئی ہوگی۔ اب وہ 9-10 سال کی بچی گھر سے چادر لے کے لپیٹ کے دوڑتی ہے۔ طبقات ابن سعد، مولانا زکریا، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کہ بچی دوڑتی ہوئی مشرکوں کے بیچ میں سے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے جاتی ہے، اور جا کر سیدھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ نہ اپنے دوپٹے کی فکر کرتی ہے، نہ کپڑوں کی خراب ہو جائیں گے، ہاتھوں سے دھکے دے دے کے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور گھر کے بجائے جس طرف لے کے جاتی ہے وہ ہے زمزم کا کنواں، اور آپ کو وہاں جا کر آپ کے اپنے دوپٹے کو گیلا کر کے، اپنی چادر کو گیلا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، آپ کے سر سے، دیگر جگہوں سے وہ صاف کرتی ہے، اور پھر آپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر لاتی ہے، اور گھر لا کر آپ کو کپڑے دوسرے دیتی ہے، وہ چینج کرواتی ہے، اور اس کے بعد آپ سے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی ماں خدیجہ کی زبان سے بہت بار سنا کہ تیرا باپ ایک وقت دنیا میں چھا جائے گا، ایک وقت آئے گا تیرا باپ دنیا میں اس کا نام ہوگا۔ آج مکہ والے نہیں سنتے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا میں ذکر جو تیرے باپ کا کرے گا وہ شان والا بن جائے گا۔ سیدہ خدیجہ یہ بچوں کی تربیت کرتی تھی، باپ کے خلاف نہیں کرتی تھی۔ آج مائیں باپ کے خلاف کر رہی ہیں، آج ماں بچے کی تربیت کیا کر رہی ہے سوچیں۔ سیدہ فاطمہ ننھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میں نے ماں خدیجہ سے بہت بار سنا کہ میری ماں ہمیں کہا کرتی تھی کہ تمہارے ابا کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ ہم بچے کہتے تھے اماں ابا کو منع کر دیں، یہ کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو سننا نہیں چاہتے۔ ہماری ماں کہتی ہے بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارے باپ کا ہر جگہ نام ہوگا اور یہ مکہ کے مشرکوں کا نام ختم ہو جائے گا۔ بچی تسلی کس کو دے رہی ہے؟ ہمارے پیغمبر کو، اور وہ ہمارے نبی کے ساتھ آپ اٹھا کر دیکھیے، بطول ہیں بطول۔ جب اس غار میں گیا ہوں وہاں جا کے خوشبو آج بھی رسول اللہ کی آتی ہے۔ جب بدر میں، احد میں آپ کے ساتھ جاتی تھی، احد میں آپ کے ساتھ چلی ہیں، اور آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی۔
پانی پلاتی تھی۔ اور جب احد میں ہمارے نبی کے دندان شہید ہوئے، جب احد میں ہمارے نبی کو کڑیاں چبھتی ہیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن چلنے کا انداز سیدہ خدیجہ کا تھا، بولنے کا انداز سیدہ خدیجہ کا تھا، حضور کی کیئر کرنے کا انداز، فکر مندی کرنے کا انداز سیدہ خدیجہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو خدیجہ یاد آتی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ نے حضور کا بھی چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، ناراض ہونے کا انداز اور خوش ہونے کا انداز عطا کیا تھا۔ جب حضور کو زخم آئے، جب حضور کو کڑیاں چبھی، جب حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے، جب حضور کا چہرہ خون آلود ہو گیا، جب حضور کے کپڑوں پہ خون گر گیا، تو حضور کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر جس نے تسلی دی، جو قریب آیا، جس نے آپ کو تھاما، وہ شیر خدا علی تھے۔ علی آگے بڑھتے ہیں، حضور کو تھامتے ہیں، حضور کو اپنے زخم یاد نہیں، حضور کو اپنا خون یاد نہیں۔ آپ ابن کثیر کی البدایہ اٹھا کر دیکھیں، حضور نے فرمایا علی فاطمہ کو نہ بتانا۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ علی علی کہتے ہیں میں پیچھے مڑا، فاطمہ کھڑی تھی اور فاطمہ سن رہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فاطمہ آگے بڑھی، حضور علیہ السلام کو اسی طرح اپنے دوپٹے سے صاف کرنا شروع کیا۔ جب اس غار میں لے کر گئے جہاں پتھر چٹان بھی نرم ہو گئی تھی، سیدہ فاطمہ حضور کے زخموں پہ کس طرح جو ہے پٹی کرنے کے لیے، پھر ان کو صاف کرنے کے لیے ہر وقت اسی لمحے جستجو میں لگ گئی۔ آپ کا خون صاف کر رہی ہیں، کبھی آپ کے دندان کو صاف کر رہی ہیں، کبھی آپ کے چہرے کو صاف کر رہی ہیں، کبھی آپ کے کپڑوں سے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ وہی آپ نے فرمایا ابا جان یاد ہے آپ کو، آپ جب کعبے سے آئے تھے کپڑے چینج میں نے کروائے تھے، آج میں اس جہاد میں بھی آپ کے کپڑے لے کر آئی ہوں۔ یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیے بچیوں کی تربیت جہاد میں بھی، اٹھا کر دیکھیے تاریخ کی کتابیں، حضور کو کپڑے وہاں پر صحابہ نے چینج کرائے، لیکن وہ کپڑے لے کر سیدہ فاطمہ آئی، اور جب کپڑے چینج کر رہے تھے تو علی فرماتے ہیں حضور کے سامنے فاطمہ ایسے سخت بنی ہوئی تھی، اور حضور کے سامنے بالکل جو ہے اپنا چہرے کو بالکل رکھا ہوا تھا، جیسے رونا نہیں، شور نہیں کرنا، اور آگے سے آہوزاری نہیں کرنی باپ کی حالت کو دیکھ کر۔ لیکن فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کپڑے چینج کر چکے تو میں فاطمہ کو تلاش کرنے کے لیے آگے گیا، ایک چھوٹی سی چٹان ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں آپ کو نظر آ جائے گی، تو میں نے دیکھا اس کے ساتھ جو ہاتھ ٹیک کے فاطمہ رو رہی تھی۔ تو میں نے جا کر کہا فاطمہ وہاں تو آپ اتنی بہادر بن رہی تھی اور یہاں رو رہی ہو۔ فرمایا وہاں روئی اس لیے نہیں کہ مجھے روتا دیکھ کے میرے والد بھی رو پڑیں گے، لیکن آخر میں روؤں نہ تو دل کا بوجھ ہلکا کیسے ہو، دیکھو تو صحیح میرے والد کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم جانو تمہارے والد جانے، کیونکہ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے۔ اب وہ دل تو نرم تھا، رونا تو آتا ہے، لیکن یہ بطول ہیں، بطول، یہ بطول ایسی ہیں، ان کو بطول کہا جاتا ہے، اور یہ نام حضور نے دیا۔ زہرا حضور نے کہا، بطول حضور نے کہا، اتنے نام ملے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل نام تو فاطمہ ہے، فاطمہ باہ عن النار، مستدرک حاکم میں دوسری حدیث، پھر طبرانی کے اندر بھی وہ حدیث آئی، فرمایا کہ یا فاطمہ المہدی منکا، فاطمہ تیری قربانیاں دیکھ کر میں آج بتاتا ہوں قیامت کے قریب عادل وہ بادشاہ، عادل جو رہبر، عادل وہ جو دنیا میں عدل کرنے والا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا مجدد آئے گا، وہ مہدی تیری نسل میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اور پھر آپ کے فرمایا کہ فاطمہ وذریتہا، اے فاطمہ
یہ طبرانی نے حدیث لائی ہے، فاطمہ، اے فاطمہ، آپ کی ذریت کو اور آپ کے محبین کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے اہل بیت سے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا اگر سچا ہے محبت کرنے میں۔ اگر محبت میں صرف اپنے غرض کے لیے کرتا ہے تو پھر اسے توفیق نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا ایک بڑی بات، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب جاتے تھے تو آخر میں سفر پہ جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو ملتے تھے، واپسی پہ سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کو ملتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہمیشہ رہی آخر وقت تک۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث باقاعدہ طور پہ بیہقی کے اندر آ چکی ہے کہ سیاہ ستہ کی کتب میں، بخاری مسلم میں سب سے زیادہ فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، اے لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے محمد عربی کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور فرمایا جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔